امام زین العابدین علیہ السلام اور غریبوں پر شفقت۔ امام زین العابدین علیہ السلام فقرائے مدینہ کی برابر امداد کرتے رہتے تھے اور اپنے کندھے پر روٹیاں لاد کر ان کے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مدینے میں بہت سے غریب لوگ روزانہ کھانا پاتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ کون ان کو دے جاتا ہے۔ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور رات کو غریبوں کے گھر کھانا نہیں پہنچا، تب پتہ چلا کہ منہ چھپا کر راتوں کو کھانا دے جانے والے علی ابن الحسین علیہ السلام تھے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو غسل دیا جانے لگا تو ایک سیاہ داغ آپ علیہ السلام کی پشت پر نظر آیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے گھر والوں نے بیان کیا کہ آپ راتوں کو روٹیوں کی بوری اٹھا کر فقرائے مدینہ میں تقسیم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جسمانی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات کا بھی غیر معمولی اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام انتہائی درجے کے سخی اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے تھے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ علی ابن الحسین علیہ السلام رات کے اندھیرے میں پشت پر روٹی لادے مساکین کو تلاش کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے معاش کا انتظام کون کرتا ہے، لیکن جب علی ابن الحسین علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ اس ذریعہ معاش سے محروم ہو گئے جو رات کو ان کے معاش کے بندوبست کا سبب تھا۔ جریر ابن عبد الحمید نے عمر ابن ثابت سے نقل کیا ہے کہ جب علی ابن الحسین علیہ السلام کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی پشت مبارک پر کچھ نشان پائے۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ اس بوجھ کی وجہ سے ہے جو رات کے اندھیرے میں یتیموں کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور مہربانی و رحم دلی۔ آپ علیہ السلام کا رحم و کرم صرف انسانوں ہی تک محدود نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام جانوروں پر بھی حد درجہ شفیق و مہربان تھے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار نے اپنی شہادت کے قریب فرمایا، میرے ناقے کو اس کی مخصوص جگہ پر باندھ دو اور اس کے کھانے پینے کی خبر لو۔ اس وفادار جانور کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو دفن کر چکے تو وہ ناقہ رسی توڑ کر اپنی جگہ سے نکل آیا اور قبر مبارک پر جا کر اپنا سر قبر مطہر پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دردناک آواز اپنے منہ سے نکال رہا تھا۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، چپ رہے، گھر واپس جا، خدا تیرے اوپر رحمت نازل کرے۔ یہ سنتے ہی وہ قبر سے اٹھا اور اپنی جگہ پر واپس گیا۔ وہ ناقہ اسی حالت میں رہا یہاں تک کہ 3 دن کے بعد مر گیا۔